اسرائیلی شہری حماس کے حملوں سے خوف زدہ، ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسرائیلی ہوائی اڈے پر افراتفری مچ گئی۔ ملک چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر اسرائیلی شہریوں کی قطاریں لگ گئیں۔ پرواز منسوخی کے اعلانات کے باوجود جوق در جوق اسرائیلی ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ OIC نے موجودہ حالات کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ عالمی برادری سے فلسطینی عوام کے تحفظ کا مطالبہ، کہا اسرائیلی قبضہ ختم کروا کر فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ اسرائیلی جارحیت میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ فلسطین کا عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ۔ عرب لیگ میں فلسطین کے مستقل نمائندے نے کہا ہنگامی اجلاس بلانے کی باقاعدہ درخواست دے دی ہے۔ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کا فریقین سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ ایران نے اسرائیل پر حماس حملے کی حمایت کر دی، کہا فلسطینیوں کی آزادی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حماس کے حملوں کی مذمت کر دی، تمام سفارتی کوششیں تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ہم اسرائیلی حکومت اور عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان، اسرائیل کو جنگی اور سفارتی سطح سمیت جو بھی مدد درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم، فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر اور یورپی یونین کی حماس کے حملے کی مذمت، کہا ہم ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کریں گے۔ اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعظم کے پشتیبان، یہ سب سن لیں، کوئی دو ریاستی حل نہیں ہے، ایک ہی ریاست ہے، آزاد فلسطین کی ریاست۔ جماعت اسلامی نے مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم کہتے ہیں مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل کسی صورت قابل قبول نہیں، اسرائیل کا ناپاک وجود کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ جو لوگ دو ریاستی حل کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اسرائیل میں صہیونی آباد کاری نے زبردستی تسلط قائم کیا ہوا ہے، ہم پاکستان میں صہیونیوں کے اعلی کاروں سے مزاحمت کر رہے ہیں۔ پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے، ملک کو مستحکم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نواز شریف کی لندن میں لیگی رہنماؤں سے گفتگو، کہا ملکی ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوا تھا، عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے، پاکستان کو معاشی بدحالی اور مہنگائی سے نکالیں گے، عوام ملک کی ترقی میں رکاوٹ بننے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ لاہور میں نون لیگ کا جلسہ، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، مریم نواز کا خطاب، کہا ملک کے کونے کونے سے وزیر اعظم نواز شریف کی آواز آ رہی ہے، 7 سال سے ملک میں چھائی اداسی ختم ہونے جا رہی ہے۔ نواز شریف نے ملک کے لیے قربانیاں دی، 21 اکتوبر کو ملک کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ پاک مسلم الائنس نے عام انتخابات میں MQM کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا تھا، بندوق کے زور پر نہیں۔ جو لوگ اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے غیر قانونی باشندوں کو نکالنے کی حمایت کر دی۔ پرویز خٹک کہتے ہیں بغیر ریکارڈ کے افغانیوں کو واپس جانا چاہیے، ملک کو کباڑ خانہ بنا دیا گیا جہاں ہر کوئی آ کر گھومتا پھرتا ہے۔ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا، مہنگائی کے خلاف نعرے بازی، سراج الحق دھرنے سے خطاب کریں گے۔ بڑھے نہیں ہے زیادہ، بلکہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ بڑھ کے ہی ہوتے ہیں ریٹ۔ نہیں، کوئی بچت نہیں ہے، بچت کہیں نہیں ہے۔ کوئی بول رہا ہے 100 روپے کلو ٹماٹر ہیں، کوئی 200 روپے بول رہا ہے، سب نے اپنے اپنے ریٹس لگائے ہوئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت کم ہونے کے باوجود غریب عوام کو ریلیف نہ مل سکا، پشاور میں پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ، کراچی سمیت متعدد شہروں کے اتوار بازار بھی سستے نہ رہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا PIC کا دورہ، نگراں وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی عیادت اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے آئندہ ہفتے ایمرجنسی کے گراؤنڈ فلور کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کرنے کا حکم دیا۔
मरीजों का मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। मुहिम में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। तीसरा मरहला कल से बन्नू और दियाई खान में शुरू होगा। 5 रोज़ा मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 11 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। टैक्सला से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद उमैर पैदाइश से जिस्मानी माजूरी में मुब्तला। सैयद उमैर ने मुआशरे की रिवायती रुकावटों को तोड़ा और नौजवानों के लिए रोशन मिसाल बनकर उभरे। सैयद उमैर पाकिस्तान के मशहूर IT स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। पाक फजाइया की मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज। मशकों में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान, बहरीन समेत 14 ममालिक की अफवाज शिरकत कर रही है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक ये मशक़ें खित्ते की अहम फ़ज़ाई क़ुव्वतों के माबैन ताउन और बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम कदम है। चौथा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल KRL ने जीत लिया। वाबदा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोंकी ने विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। शहरियों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट मुहैया की गई, वहीं कई लोगों को रोजगार के मौके भी मैसर आए। बैनुल-अक़वामी थिएटर फेस्टिवल में पाकिस्तानी फनकारों समेत तुर्किया, श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका और ईरान के फनकारों ने भी हिस्सा लिया।